أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام امور میں، اور زندگی کی اساس تقوی قرار دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام مقرر کیا ہے جس کی اساس تقوی پر ہے، بنیاد تقوی پر ہے. خاندان با تقوی ہو، ماں باپ با تقوی ہوں تاکہ اولاد با تقوی ہو. اگر یہ اہم نقطہ ماں باپ سے ترک ہو جائے، غفلت برتیں، بے تقوی والدین ہو جائیں، ان کے بے تقوی ہونے کا سب سے پہلا اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہے، اور اسی طرح نسلوں کے اندر بے تقوی ہونے کا اثر جاری رہتا ہے. ایسے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں جہاں ایک خاندان بے تقوی ہوا، ماں باپ بے تقوی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی نسلیں بے تقوی ہوئیں، اور بے تقوی ہونے کے نتیجے میں انہوں نے تباہی برپا کی، نقصان پہنچایا، دین کو نقصان پہنچایا، امت کو نقصان پہنچایا، سرمایہ دین کو نقصان پہنچایا. قاتلین کربلا ایسے ہی بے تقوی انسانوں کی اولاد تھی جس کے نتیجے میں وہ یہاں تک آ پہنچے. ان میں سے معروف خاندانوں کے افراد کربلا میں پہنچے جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا اور ظلم کیا، اور اس کے بعد بارہا یہ داستان ظلم و ستم تکرار ہوئی. اور اگر ایسے افراد کی جستجو کی جائے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بے تقوی ماں باپ کا اس کے اندر زیادہ دخل ہے. لقمہ حرام بے تقوی ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کو لقمہ حرام کھلایا جاتا ہے، تغذیہ کیا جاتا ہے انہیں. اور لقمہ حرام انسان کو واعظ و نصیحت نہیں سننے دیتا. سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور بارہا کوشش کی لشکر عمر سعد کو نصیحت کرنے کی، لیکن ہر دفعہ وہ شور شرابہ غل گپاڑا کر کے امام علیہ السلام کی آواز نہ سنتے تھے اور نہ سننے دیتے تھے، دوسروں کو مانع و رکاوٹ بنتے تھے. امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ حاضر نہیں ہے سننے کے لیے کسی صورت میں بھی، تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آپ کیوں میری بات نہیں سنتے اور نصیحت پر کان نہیں دھرتے، آپ کے نفوس کیوں تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں. اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، اور لقمہ حرام یہ اثر کرتا ہے. بے تقوی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے ماں باپ، بے تقوی ماں باپ لقمہ حرام اولاد کو کھلاتے ہیں.
نگاہیں ان کی ناپاک بنا دیتے ہیں، حیا بچوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ شرم جیسا گوہر جو خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور کسی موجود کو خدا نے شرمیلا نہیں بنایا، شرمناک انسان کو بنایا ہے کہ شرم آئے اس کو۔ بعض اوقات انسان کو نہیں آتی شرم اس وجہ سے کہ بے تقوی انسان ہے، اور بے تقوی گھر میں رہا ہے، جس وجہ سے اس میں حیا و شرم ختم ہو گئی ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے، انداز زندگی الہی ہو، خدائی ہو، ربانی ہو، نورانی ہو، دینی ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ تمام زندگی کے امور و معاملات میں، نجی معاملات، خاندانی معاملات، کاروباری معاملات، معاشرتی و معاشی معاملات، سیاسی معاملات، تعلقات، دوستیاں، کاروبار، سب تقوی کے ساتھ متصل ہو، طرز تقوی ہو، انداز تقوی ہو۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ پیدائشی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان با تقوی پیدا ہوتا ہے اور آخر تک تقوی اپنے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی کسبی چیز ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے سب کے لیے کہ آپ پہلے سے یہ آگاہی حاصل کر لیں کون سی چیزیں پیدائشی طور پر ہمیں عطا ہو گئی ہیں اور کون سی ہم نے خود پیدا ہونے کے بعد حاصل کرنی ہیں۔ انہیں کسبی کہا جاتا ہے، کسب کرنا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اپناتا ہے، بناتا ہے، جو صفات اپنے اندر ایجاد کرتا ہے۔ لہا ما کسبت۔ کسبی امور میں اکثر جو کمالات ہیں، فضائل ہیں انسان کے، خوبیاں کسبی ہیں، پیدائشی نہیں ہیں۔ جو چیز پیدائشی ہے وہ قابل فخر نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ جیسے رنگت ہے انسان کی پیدائشی ہے، بس انسانوں کو جانچنے میں پرکھنے میں رنگت نہیں دیکھی جائے گی، کالا گورا نہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، چونکہ پیدائشی ہے۔ نظام خلقت میں اسے یہ رنگ مل گیا ہے، اس نے کسب نہیں کیا، اس نے خود حاصل نہیں کیا تاکہ اس کا صلہ دیا جائے۔ اسی طرح نسب ہے، آپ کسی بھی خاندان میں پیدا ہو گئے، پیدائشی صفت ہے، اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہو آپ۔ کسبی چیزیں انسان کا سرمایہ ہیں جو انسان نے خود حاصل کی ہیں۔ جلد، رنگ، قد، نسب، یہ چیزیں جیسی بھی ہوں، خوشحال کنندہ ہوں یا ناگوار، یہ انسان کا سرمایہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے۔ الہی نظام میں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے حاصل کیا خود تگ و دو کر کے، کوشش کر کے، جن صفات کو اپنایا ہے انہی کی بنیاد پر انسان کو صلہ ملے گا، جزا و سزا ہوگی، انہی کی بنیاد پر انسان کو جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، خود تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ تقوی کسبی چیز ہے، پیدائشی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تقوی لے کر نہیں آتا، تقوی کی صلاحیت، الہام، قرآن کریم کے بقول الہام، استعداد، گنجائش لے کر آتا ہے، لیکن خود تقوی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب پیدا ہوتا ہے تو فاسق و فاجر بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن الہام لے کر پیدا ہوتا ہے، صلاحیت و استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو نہ با تقوی بنایا ہے نہ فاجر. صلاحیت رکھ دی ہے, رجحان رکھ دیا ہے تقوی کی جانب بھی اور فسق و فجور کی جانب بھی. انسان نے خود اس رجحان میں سے ایک کو چننا ہے, انتخاب کرنا ہے. آیا فسق و فجور کے رجحان کو انتخاب کر کے راہ فسق و فجور پہ چلے گا, یا تقوی کے رجحان کو انتخاب کر کے اپنی زندگی کو بے انداز تقوی بنائے گا؟ پس تقوی کسبی چیز ہے, رجحان الہی ہے, لیکن تقوی ایجاد کرنا اپنی زندگی میں, یہ طرز حاصل کرنا کسبی ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے انسان کو. اور قرآن کریم میں اس کے حصول کے ذریعے متعارف کروائے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں کہ کیسے انسان صفت تقوی و مقام تقوی و طرز تقوی و حالت و انداز تقوی کا اپنا سکتا ہے. قرآن کریم میں تقوی کے ذکر کو کئی فصلوں میں ذکر کیا گیا ہے, جن میں ایک فصل ہے متقین کا مقام. اگر کوئی با تقوی ہو جائے, مقام تقوی پہ فائز ہو جائے, متقی بن جائے, اسے کیا حاصل ہوگا, اور اگر با تقوی نہ بنا, متقی نہ بنا, وہ کس چیز سے محروم رہے گا. متعدد آیات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں گزشتہ خطبات میں. آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مریم کی آیا 85 ذکر کرنی ہے, جس میں متقین کا مقام یا متقین کے مقام کا ایک پہلو ذکر کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ مریم میں بھی گزشتہ آیت کی طرح تقابل ہے با تقوی اور بے تقوی انسانوں کی عاقبت کا, آخرت کا و انجام کا, کہ با تقوی جب آخرت میں جائے گا کیسے جائے گا, اور بے تقوی انسان جب آخرت میں جائے گا وہ کس طرح سے جائے گا. متقی کے مقابلے میں قرآن کریم نے متعدد عناوین استعمال کیے ہیں. متقی کے مقابلے میں منافق بھی ہے, متقی کے بالمقابل کافر بھی ہے, متقی کے بالمقابل فاسق ہے, متقی کے بالمقابل فاجر ہے, اور سورہ مریم میں متقی کے بالمقابل حالت و صفت و عنوان مجرم ہے. انسان یا متقی انسان ہے یا مجرم انسان ہے, درمیان میں کوئی برزخی حالت نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ با تقوی بھی نہیں ہے لیکن مجرم بھی نہیں ہے. جیسا ہم بعض انسانوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ اتنا باعمل, اتنا پابند, اتنا پاکیزہ مومن بھی نہیں ہے, لیکن کوئی خراب آدمی بھی نہیں ہے, فاسق فاجر بھی نہیں ہے. برزخی حالت ہم ایجاد کرتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں نا, تقوی اور تقوی کے پہلے عرض کیا ہوا ہے آپ کی خدمت میں. تقوی اور اس کے مقابلے میں ہے تغوی, طغیان, طاغی, طاغوت. انسان یا متقی ہے یا طاغی ہے یا طاغوت ہے, یا با تقوی ہے یا با تغوی ہے. برزخی حالت نہیں ہے کہ نہ طاغوت ہو اور نہ با تقوی ہو, ایک حالت ہے اس کی. یہاں پر متقی کے مقابلے میں مجرمین کا ذکر ہے کہ دونوں کو محشر میں بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے. با تقوی انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, بے تقوی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا. کس طرح سے جائے گا؟ سورہ مبارکہ مریم میں ان کا ذکر یہ ہے کہ آیات ایک دوسرے سے مرتبط ہیں, یہ مضمون ایک ہی ہے, سیاق پورا ایک ہی چل رہا ہے, لیکن ساری آیات یہاں نہیں پڑھیں گے. آیا 84 میں ہے, 83 میں ہے, الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے
کفار کی طرف شیاطین کو ارسال کیا ہے، شیاطین بھیجے ہیں کافروں کی طرف۔ عام ایک محاورہ ہر زبان میں بولا جاتا ہے کہ جیسی روح ایسے فرشتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت دی ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، کہ جس طرح کے لوگ ہوں ویسا ہی خدا ان کے لیے نظام بناتا ہے، چونکہ لوگ خود چنتے ہیں اپنے لیے، اپنی تقدیر خود انتخاب کرتے ہیں۔ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران، جیسی قوم ہوگی ویسے رہنما، جیسی روح ہوگی ایسے فرشتے، جس طرح کا رجحان لوگوں کا ہوگا ویسے ہی خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے انتخابی راہ کے مطابق وسائل انہیں فراہم کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں پر ظالمین مسلط ہو جاتے ہیں۔ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ دین کا تجزیہ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے مسلط ہوتے ہیں چونکہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالمین و ستمگر مسلط ہوں۔ چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ اپلیکیشن لکھتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں ظالمین سے کہ آپ آئیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اپنے رویوں میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طور طریقوں میں ایسے رویے اپناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت دے رہے ہیں ظلم کو اور ظالم کو۔ ان کے رویوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جیسے آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ حرص، لالچ اور طمع، ہوس، خواہش، شہوت ابھری ہوئی ہے۔ ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، وسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت و ثروت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام و منصب تک پہنچنا چاہتے ہیں، مال و منال تک پہنچنا چاہتے ہیں، جائیداد تک پہنچنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ممکن ہو۔ کسی بھی انسان کو اگر کسی شہر کا ذمہ دار آدمی آ کر کہے کہ میں ویسے یہ پلاٹ تو کسی بیوہ کا ہے، یتیم کا ہے، یتیموں کا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ پلاٹ ان کا ہے، میں آپ کے نام کر دیتا ہوں، تو ہم فوراً کہتے ہیں لکھ دیں ہمارے نام۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، نہ کرو یہ کام۔ دوسرے کا حصہ آپ کے نام کر دیتے ہیں، حاضر ہے کرنے کے لیے، ملاوٹ کر کے۔ حرام گوشت اس وقت اتنا بک رہا ہے کہ حکومت بھی پریشان ہو گئی ہے کہ عموماً حکومتیں، خصوصاً پاکستانی حکومتیں، وہ اس قسم کے مسائل پہ کم ہی حساس ہوتی ہیں، چونکہ انہی کے زیر سایہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ عوامی و عمومی، جب تک تو حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز صحیح ہوتی ہے، لیکن جب دیکھا دیکھی سارے لوگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر حساسیت ہو جاتی ہے۔ اب اتنی حساسیت ہے کہ حکومت نے باقاعدہ نوٹس لینا شروع کر دیا ہے کہ حرام جانوروں کا گوشت، ملاوٹ والی ادویات، دوائیں، ملاوٹ والے کھانے کی اشیاء، کوئی چیز پاک صاف ستھری نہیں ہے بازار کے اندر، ہر چیز آلودہ، اس وجہ سے کہ لالچ ہے، طمع ہے، ہوس ہے، مال و منال تک پہنچنا ہے ہر قیمت کے اوپر۔ جب لوگوں کا یہ رجحان بن جاتا ہے، عمومی رجحان سب کا، جس طرح ابھی ہمیں ہر جائز ناجائز طریقے سے مال و دولت تک اگر پہنچنا ہے، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ بھی انہیں زبردستی ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں پہنچ سکتے۔ راہیں کھل جاتی ہیں ان کے لیے۔ راہیں کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شیاطین انسانی شکل میں آ جاتے ہیں جو ان کے رجحان کے مطابق ماحول بناتے ہیں اور انہیں یہ سارے وسائل فراہم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ہم کرتے ہیں یہ کام۔ ہم کرتے ہیں سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ بہت ساری آیات میں
قرآن کریم میں اس قسم کا مضمون ہے. مثلا ہم گمراہ کرتے ہیں، یضل من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق اس کا کم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بدبخت بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے یوں کر دیتا ہے. خوب یہ آیات بعض ان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ نے اپنی مشیت سے سب کچھ کرنا ہے. مثلا ایک انسان صحیح راہ پر جا رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ نے مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ نہ جائے صحیح راہ پر. کیوں نہ جائے؟ خوب کسی بھی وجہ سے خدا نہیں چاہتا کہ یہ صحیح راہ پر جائے، لہٰذا اس کو غلط راہ پہ خدا ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یضل من یشاء، خدا چاہتا ہے کہ یہ صحیح راہ پر نہ جائے. نہ، ایسے نہیں ہیں، یہ ذات خدا کے شایع نشان نہیں ہے. خدا کی ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، سبحان ہے، مصبح ہے، قدوس ہے، اجل ہے، اکبر ہے، کہ اس قسم کی بے عدالتی و ظلم اللہ کی جانب سے ہو کہ خدا کسی ایسے انسان کو گمراہ کر دے جو صحیح راہ پر جا رہا ہے، یا کسی ایسے فرد کو اللہ تعالی جو گمراہی کی راہ پر جا رہا ہے اسے زبردستی صحیح راہ پہ لے آئے. وہ نہیں چاہتا آنا، لیکن خدا چاہتا ہے یہ آ جائے صحیح راہ پر، اور جبرن اسے خدا ہدایت دے دے. یہ نہیں ہے، نظام الہی میں نہیں ہے. قرآن کریم میں صراحت سے اس کی نفی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس نے چننا ہے، انتخاب کرنا ہے اپنے لیے راستہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے انتخاب کے مطابق اس کو مہلت دینی ہے. بہت ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، اور جو ہم سے حسنات مانگتا ہے ہم اسے حسنات عطا کرتے ہیں. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں دنیا دے، صرف دنیا دے. خوب آیا اسے دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دی جائے گی. اور ایک کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اسے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اسے بھی دیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہمارا کام ہے دینا، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم انہیں بھی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے، دونوں کو دیں گے. جو بھی شخص مانگ رہا ہے ہمارا کام ہے دینا. نحن نمد ہؤلاء وہؤلاء، انہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے. بس آپ خود غور کرو کہ کیا مانگ رہے ہو. اللہ کا کام ہے دینا. بعض اوقات انسان زبان سے مانگتا ہے، بعض اوقات حالت سے مانگتا ہے، اپنی حالت مانگنے والی بنا لیتا ہے. جیسے جو ماہر گداں ہیں انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حالت اپنی ایسی بنا لیتے ہیں، لوگ ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر انسان اپنی حالت ایسی بنا لے، اسی حالت سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے. انسان جیسے چاہتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جیسے طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے ویسے ہی عطا ہوتا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا. وہ لوگ جو گمراہی چاہتے ہیں ان کی طرف خدا شیاطین کو بھیجتا ہے. انسانی لبادے میں ہوتا ہے لیکن ہوتا شیطان ہے. شیطان ابلیس کی ذات نہیں ہے، شیطنت ابلیس کی صفت ہے. ابلیس نام ہے اس کا، شیطان عنوان ہے اس کا. جس طرح نبی کسی کی ذات کا نام نہیں ہے، کوئی انسان ذاتاً نبی نہیں ہے. ذات میں انسان ہے، صفت ان کی، منصب ان کا، عہدہ ان کا نبی ہے. یا امام کی کسی کی ذات امام نہیں ہے، ذات میں انسان ہیں، اللہ نے انہیں عہدہ امامت عطا کیا ہے. اسی طرح جو گمراہ کرتا ہے وہ ابلیس ہے. شیطنت اس کے عمل کا نام ہے، شیطنت اس کی صفت کا نام ہے، اور جو بھی اس صفت میں آ جائے وہ شیطان ہے. وہ خناس ہے، شیطان ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یہ دونوں صورتوں میں شیطان ہے. کچھ لوگ اپنی حالت ایسے بنا لیتے ہیں، اپنا رجحان ایسا بناتے ہیں، شوق، کہ اللہ ان کی جانب شیطان کو بھیجتا ہے، شیاطین کو ارسال کرتا ہے.
مثلا وہ دنیاوی کام کرنا چاہیں تو شیطان ہی ان کی طرف آئے گا، دینی کام کرنا چاہیں شوقیہ اپنی مرضی کا، شیطان ہی ان کی طرف آئے گا، ان کی طرف کوئی ہادی نہیں آئے گا، شیطان بھیجا جائے گا۔ کیوں شیطان بھیجا گیا؟ چونکہ ان کو شوق ہی شیطان کا ہے، ان کو شوق ہی شیطنت کا ہے۔ جو فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو فساد ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی طرف تو ہادی نہیں آئے گا، فتنہ پرداز آئے گا، فتنہ گر آئے گا، فتنہ ساز انسان ان کی طرف بھیجا جائے گا، شیطان ان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ اب توجہ فرمائیں سورہ مریم کی آیت 83 کی طرف، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ ہم نے کفار کی جانب شیاطین کو ارسال کیا ہے؟ ہم نے ارسال کیا ہے، اللہ نے ارسال کیا۔ خوب کیوں خدا نے ان کی طرف نبی نہیں بھیجے؟ کفار کی طرف شیاطین کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ شیاطین چاہتے ہیں کہ ان کی طرف، کفار چاہتے ہیں ان کی طرف شیاطین آئیں، منافقین چاہتے ہیں ان کی طرف شیاطین آئیں، جہلا چاہتے ہیں ان کی طرف شیاطین آئیں۔ ان کے منصوبے شیطانی ہیں، ان کے نقشے شیطانی ہیں، ان کے رجحانات شیطانی ہیں، ان کی نیتیں شیطانی ہیں، اس وجہ سے ہم نے شیاطین ان کی طرف بھیجے۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، یہ شیاطین جا کر انہیں اکساتے ہیں، انہیں ورغلاتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، خوب آپ جلدی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ان کفار کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا، ان ظالمین کو نابود کیوں نہیں کیا جا رہا، ان فتنہ گروں فتنہ سازوں کو ملیا میٹ کیوں نہیں خدا کرتا، کیوں خدا ان کو برداشت کر رہا ہے؟ فلا تعجل، حکم ہے کہ آپ جلد بازی مت کرو، جلدی مت دکھاؤ۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے تیاری کی ہوئی ہے ان کے لیے، بھرپور آمادگی ان کے لیے انجام تیار کیا ہوا ہے، آپ جلدی نہ کرو۔ اس نظام مکافات الہی میں ان کے لیے پوری تیاری ہے۔ اس کے بعد ہے آیا 85 میں ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محشر کا وقت ہوگا، یوم حشر، نحشر المتقین، وہ دن جس وقت متقین کو محشور کیا جائے گا، لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، الی الرحمن، بارگاہ رحمان میں انہیں حاضر کیا جائے گا۔ کس صورت میں؟ وفدا، وفد کی شکل میں انہیں حاضر کیا جائے گا۔ خوب اس آیہ کریمہ میں متقین کا بہت اعلیٰ و ارجمند مقام ذکر کیا گیا ہے کہ روز قیامت وہ لوگ جو دنیا میں باتقوا ہیں، متقی ہیں، روز حشر انہیں رحمان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وفد کی حالت میں انہیں حاضر کیا جائے گا، وفد بن کر جائیں گے یہ خدا کی بارگاہ میں۔ 3-4 الفاظ اس آیہ میں استعمال ہوئے ہیں، میں بعد کی آیہ پڑھ دوں پھر اس آیہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، متقین کو رحمان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا وفد کی حالت میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین کو ہانکا جائے گا، سوق دیا جائے گا، إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ، ان کی شفاعت بھی مجرموں کی نہیں ہوگی، یہ قرآن کا صریح فرمان ہے، مجرم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ لا یملکون الشفاعۃ، کسی شفاعت کا حقدار نہیں ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کا خدا کے ہاں کوئی عہد ہے، مجرم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ لا تملکون الشفاعہ، مجرم نہ خدا بخشے گا نہ اس کا کوئی شفیع ہوگا،
اور اگر شفاعت ہوتی بھی ہے وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی. یہ بھی قرآن کی صراحت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان کے بارے میں کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. دو آیتیں 85 و 86 آیت جن میں تقابل ہے متقین و مجرمین، اور دونوں کو قیامت میں حاضر کیا جانا ہے. متقین کے بارے میں ہے کہ یوم نحشرو، ہم حاضر کریں گے، ہم متقین کو ہم حاضر کریں گے، یعنی اللہ کی ذات، خدا کی ذات متقین کو حاضر کرے گی قیامت کے دن. دوسرا ہے الی الرحمن، اور جب حاضر ہوں گے کہاں حاضر ہوں گے؟ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اسماء اللہ و صفات خداوند تبارک و تعالی ابواب معرفت ہیں. حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ابواب معرفت ہیں. اسماء اللہ عموماً یہ لوگ جو ورد کر لیتے ہیں، ہر چیز کو ورد بنا لیتے ہیں، انہیں اسماء اللہ بسا اوقات کہ اتنی دفعہ یا حیو یا قیوم کا ہو، اتنی دفعہ یا فلاں کا ہو، اس طرح اتنے الفاظ اتنے اسماء یاد کرو تو آپ کو یہ اثر ہوگا صرف زبان سے تکرار کا، اسماء اللہ کے تکرار کا. یہ حضرات ایک نقطے سے اصل بات درست ہے کہ اسماء اللہ کی تاثیر ہے، لیکن ورد صرف تلفظ نہیں اسماء اللہ کا، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے اسماء اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے اور نظام کائنات اسماء الہی کے ذریعے سے چل رہا ہے. بنیاد یہ ہے اس نقطے کی کہ تمام نظام عالم اسماء اللہ کے ذریعے سے چل رہا ہے. تمام نظام عالم، مختلف معاملات، مختلف امور کائنات کے ہر ایک اسم مخصوص اس امر کو یا اس معاملے کو یا اس حصے کو چلا رہا ہے. ان اسماء اللہ میں تاثیر اس عنوان سے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مثلا شفا مانگتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے، آپ مریض ہیں، اسماء اللہ میں سے ایک ممیت بھی ہے، محیی بھی ہے خدا کی ذات، حی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے اللہ کی ذات، مارنے والی ذات. اگر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دے یا ممیت یا ممیت، تو یہ شفا نہیں مانگ رہا، موت مانگ رہا ہے، چونکہ اس میں ممیت سے اللہ کو پکار رہا ہے. اگر یہ یا شافی کہے یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا کہے، یہ بھی اسماء اللہ ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو شفا نصیب ہوگی. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام مبارک و اسم مبارک ہے. یہ اسم مبارک جو رحمت کا منبع ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ دنیا میں جلوگر ہے رحمان بن کر، اور قیامت میں جلوگر ہے رحمان بن کر. اور اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے کہ ہر عمل بسم اللہ سے شروع کرو، اللہ کے نام سے. کون سا نام؟ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کرو، چونکہ رحمان الرحیم دو رحمت کے منبع ہیں، رحیم بھی و رحمان بھی، قیامت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی. اگر آپ چاہتے ہو کہ رحمت خدا آپ کے شامل حال رہے، اسم رحیم و اسم رحمان سے اللہ کو پکارو. لیکن صرف ورد نہیں ہے کہ تسبیح لے کر اتنی دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ یا رحمان و یا رحیم کا ہو تو رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. نہ، رحمت خدا و رحمانیت خدا، رحمت خدا کے حصول کے لیے
آپ کا جو وظیفہ فریضہ ہے وہ انجام دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان اسماء سے یاد کرو، یعنی اس نام سے اللہ کے ساتھ ارتباط و تعلق پیدا کرو، پھر آپ مشمول ہو جاؤ گے رحمت خدا کے، رحمت حق آپ کے شامل حال ہوگی۔ متقین کے بارے میں ہے کہ انہیں ہم حاضر کریں گے، نحشرو، دوسروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ قیامت میں متقین قیامت میں جب جائیں گے انہیں دیگر مخلوقات کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ بعض جگہ پر ہے کہ ان کے بہت سارے کام ملائکہ کریں گے، لیکن اس آیت میں ہے کہ نہ، ملائکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ نحشرو، ہم خود حاضر کریں گے متقین کو، قیامت کے دن ہم خود حاضر کریں گے۔ کدھر حاضر کریں گے؟ الی الرحمن، رحمت خدا، رحمانیت خدا میں، بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن متقین پر سایہ اسم رحمان کا ہوگا، جلوہ اسم رحمان کا ہوگا، چونکہ متقی ہیں، چونکہ باتقوی ہیں۔ وفدہ، وفد کی حالت میں، وفد احترام کے ساتھ مہمان بن کر، قابل احترام معزز مہمان کی حالت میں کسی کے پاس جانے کو وفد کہتے ہیں۔ اردو میں وفد گروہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی گروہ آئے کہتے ہیں سرکاری وفد آ گیا، غیر سرکاری وفد آ گیا، فلاں علاقے کا وفد آیا، اس علاقے کا وفد آیا۔ وفد عربی لفظ ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، معزز طریقے سے کسی کے پاس جانا، یہ وفد ہے۔ پس متقین معزز بن کر، مہمان بن کر، تواضع کے ساتھ انہیں حاضر کیا جائے گا خدائے رحمان کی بارگاہ میں، اور حاضر بھی خود خدا کی ذات کرے گی۔ ان کے مقابلے میں ہے مجرمین، انہیں کہاں لے جائیں گے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین کو ہانکا جائے گا، ہانک کے لے کے جائیں گے، نہ کہ حاشر کریں گے، حاضر نہیں کریں گے، ہانک کر لے کر جائیں گے، چونکہ مجرم ہیں۔ اِلَى جَهَنَّمَ، انہیں رحمان کی بارگاہ میں بھی نہیں لائیں گے، انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا۔ وردن، وردن یعنی جس طرح کسی چیز کو کھڈے میں، کھائی میں پھینکا جاتا ہے، اس طرح سے انہیں پھینکا جائے گا جہنم میں، دھکیل کر انہیں جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہ شفاعت ہوگی ان کی اور نہ کوئی اور راہ نجات ہوگی مجرمین کے لیے۔ پس اس آیہ شریفہ میں متقین کے مقابلے میں مجرمین ہیں۔ مجرمین کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ہانک کر جہنم میں دھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا، اور متقین کو اللہ کی طرف سے حاضر کیا جائے گا بارگاہ رحمان میں، اور وہ بھی وفدن، بہت ہی معزز احترام کے ساتھ، کہ بعض دیگر آیات میں متقین کے لیے وہ مقام ذکر ہوا ہے کہ باقاعدہ ملائکہ سلامی دیں گے متقین کو۔ بہشت سے پہلے یہ ملائکہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھیں گے متقین، یہ مہمان خصوصی ہوں گے، ملائکہ سلامی دیں گے متقین کو۔ جس طرح آغاز میں ملائکہ نے سجدہ کیا انسان کو، اختتام پر ملائکہ سلامی دیں گے بہشت میں جانے سے پہلے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ سلام علیکم، اے متقین سلام ہو ملائکہ کا آپ پر، درود ہو ملائکہ کا آپ پر، کہ آپ اس ماحول میں رہ کر، اس قسم کے معاشرے میں رہ کر باتقوی رہے، آپ نے اپنا تقوی ضائع نہیں کیا۔ ہر طرف سے آلودگی تھی، ہر طرف سے فساد تھا، ہر طرف سے فتنہ تھا، ہر طرف سے آپ کے لیے شیاطین تھے، لیکن آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور محفوظ طرز زندگی اپنائی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو یہ مقام انشاءاللہ عطا فرمائے و نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وموسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد ومحمد ابن علی اللہم صل علی محمد وعلی ابن محمد اللہم صل علی والحسن ابن علی اللہم صل علی محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں، ہر قدم میں، ہر لمحے اور ہر لحظے میں تقوی اختیار کریں، تقوی کو طرز زندگی بنائیں، انداز زندگی بنائیں۔ ہمارا انداز زندگی آبائی ہے، الہی بنانا ہے اس کو۔ ہمارے ذہنوں میں دین کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہے، لیکن زندگیوں میں اللہ کا نظام نہیں ہے۔ کمی اس چیز کی ہے۔ دلوں میں محبت ہے، ذہنوں میں تصور ہے، دماغ میں آرزو ہے، لیکن عملی طور پر اللہ کے نظام کا سایہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ جس طرح یہ محبت اور یہ ذہنی تصور حاصل کرنے سے ہوا، پیگیری سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، سیکھنے سے ہوا، بہت سارے لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ زیادہ لوگ زمین کے اوپر اس طرح کے ہیں جن کے ذہن خالی ہیں اللہ تعالیٰ کے تصور سے۔ وہ کس قدر شقی ہیں کہ ان کے اذہان بھی خالی ہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کی سماعتیں اجنبی ہیں نام خدا سے، شاید زبان پر کبھی ان کے اللہ کا نام جاری نہ ہوا ہو۔ یہ مست دنیا جو آج آپ کو نظر آتی ہے، پہلے ہم سمجھتے تھے شاید دیہاتوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا تصور نہیں ہے، لیکن شہروں میں زیادہ ہیں آج کل کے شہروں میں، چونکہ شہروں میں بتدریج مست تہذیب اثر کرتی جا رہی ہے، مستی اثر کرتی جا رہی ہے، اور مست دنیا جو نعمتوں میں مست ہیں، مال و دولت میں مست ہیں، نشوں میں مست ہیں، اقتدار میں مست ہیں، شہوات میں مست ہیں، طرح طرح کی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اس مست دنیا کے ذہن بھی خالی ہیں اللہ کے تصور سے، ان کے دل محبت خدا سے خالی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کا تو یہ فرمانا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ اگر اللہ کا نام وحدہ تنہا لیا جائے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب خدا کا ذکر تنہا فقط اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، ناگواری محسوس کرتے ہیں کہ خدا کا نام تنہا کیوں لیا گیا، ساتھ کسی اور کا نام کیوں شامل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کیوں نہیں ذکر کیا گیا۔ اس قدر بعض دل محروم ہیں۔ آپ شکر خدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کا تصور موجود ہے، ہماری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت موجود ہے، وہ واقعاً موجود ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، دل میں حب خدا ہو، ذہن میں تصور خدا ہو، زبان پر ذکر خدا ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک اور چیز کی کمی ہے، وہ اشد کمی ہے، وہ اصل نجات دہندہ چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا نظام، الہی طرز زندگی۔ خدا نے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے، یہ سب تمہید ہے، مقدمہ و وسیلہ ہے اس کے لیے، ورنہ اگر وہ نہ ہو، وہ نظام خدا نہ ہو، تو یہ تصور ذہنی بھی فائدہ نہیں دے گا، اور یہ حب قلبی بھی فائدہ نہیں دے گی، اور اسی طرح ذکر لسانی بھی فائدہ نہیں دے گا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے اگر زبان لا الہ کہہ دیا۔ تقوی اختیار کریں گے، خدا کے نظام کی طرف حرکت کریں گے۔ تقوی ناممکن ہے کہ اگر ہم نظام خدا سے غفلت برت کر اور پھر متقی بننے کی کوشش کریں، یہ ناممکن ہے۔ تقوی خدا نے مقرر کیا ہے طرز زندگی چھوڑنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، زندگی ترک کرنا، ترک زندگی، کیونکہ بعض تقوی کے اصول کے لیے زندگی چھوڑ کر غاروں میں جا بیٹھتے ہیں، حجروں میں جا بیٹھتے ہیں، گھروں میں جا بیٹھتے ہیں، کہیں بھی الگ تھلگ ہو کر، دوسروں سے لا تعلق ہو کر اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ سے دور ہیں، ہم با تقوی ہیں۔ اس طرح سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی کے لیے نظام اللہ ہے، اور اس کی طرف رخ کرنے سے انسان با تقوی ہو سکتا ہے۔ یہ رجحان پیدا ہو، جمعہ، نماز جمعہ ہو، خطبہ جمعہ ہو، مجالس دینی اور مساجد، نماز جماعت، سب کا فریضہ یہی ہے کہ انسان کو با تقوی بنائیں، معاشرے کو با تقوی بنائیں، نظام کو با تقوی بنائیں، انسانی حیات کو لیے میدان تقوی فراہم کریں، سایہ تقوی فراہم کریں۔ نہ کہ جس طرح ہم نے خود ہی اپنے لیے دینی سلسلے قائم کر لیے ہیں۔ فرض کریں میں پڑھانا شروع کر دوں، میں کہوں یہی سارا دین ہے، دوسرا پڑھتا رہے وہ کہے یہی سارا دین ہے، تیسرا کسی اور کام میں لگ گیا وہ کہے یہی سارا دین ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ چوائس ہیں جو ہم نے چن لیے ہیں دین میں اپنی پسند کے مطابق، اور نظام الہی کوسوں دور نظر آتا ہے، بہت بعید نظر آتا ہے اس طرح جو ہماری حالت ہے۔ تقوی کی طرف رجحان ہو، رغبت پیدا کریں، ہر چیز کو تقوی کے معیار پر قائم کریں کہ بعض اوقات نظر نہیں آتا، جو ہی کوئی ایسا بے تقوی میدان کھلتا ہے تو مومن کا بھی دل کراتا ہے، رال ٹپک آتی ہے کہ میں بھی اس میدان میں تھوڑا سا حصہ لے لوں۔ جہاں کوئی مجلس و محفل ہو بغیر تقوی کے تو وہاں دل آ جاتا ہے۔ جیسے کہیں بھی اگر لہو و لعب ہو، ناچ گانا ہو، ڈانس ہو رہا ہو تو مومن کی بھی بساؤ کر رال ٹپک آتی ہے کہ حرج نہیں، آج میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ بلکہ اب بعضوں نے یہ اقدام شروع کر دیا ہے کہ یہ محرمات کو دینی بنا لیا ہے، دینی جشن کے نام پہ ناچ گانے کرتے ہیں، ائمہ کی ولادت پہ ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کا حق ہی نہ ہو۔
اور اگر کوئی کہے کہ ناچتے کیوں ہو، کہے گا دیکھو مولا کا مخالف ہے، دشمن ہے مولا کا، یہ مولا کا دشمن ہے، اس کو مولا کی خوشی نہیں ہے۔ خوب یہ فاسد طبقے کا ایک حربہ ہے کہ فساد کو دینی رنگ دے دینا۔ تقوی اگر انسان کے اندر ہو، رغبت گناہ کی طرف، غلط چیز کی طرف نہیں ہوتی، اس کے بجائے رغبت انسان کی، جس طرح امام علیہ السلام کا، امام عصر کا فرمانا ہے کہ آپ کیا رغبت رکھو، کس چیز میں رغبت رکھو، رغبت تمہاری کس میں ہونی چاہیے، رال کہاں ٹپکنی چاہیے تمہاری۔ اللہم، یہ امام کی دعا ہے، امام عصر کی دعا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ امام اپنے پیروکاروں کو فرماتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرو، اے پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں دولت کریمہ میں، با کرامت و با شرف حکومت میں، نظام دینی میں، حکومت الہی میں ہماری رغبت ہے۔ کیسی حکومت، کیسا نظام؟ تو عز بحل اسلام و اہلا، ایسا نظام جس میں مسلمان و اسلام باعزت ہوں، وتذل بها النفاق و اہلا، اور جس میں منافق اور نفاق ذلیل ہوں، رسواں ہوں، اور جس کے اندر آپ خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو کہ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، جس میں آپ اللہ سے مانگو کہ خدایا ایسی حکومت و ایسا نظام کہ جس میں میں لا تعلق و عضو معطل نہ بنوں، بلکہ میرا بھی ایک کردار ہونا چاہیے، اور میں تیری راہ کی طرف دعوت دینے والوں میں سے ہوں، وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیری راہ میں سبقت لینے والوں میں سے ہوں، آگے چلنے والوں میں سے ہوں، وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسی حکومت جس میں تو ہمیں دنیا و آخرت کا شرف و عزت و کرامت عطا فرما۔ یہ ہماری رغبت ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام زمان کی یہ رغبت ہے، پیروکار، امام کے پیروکار کی یہ رغبت ہونی چاہیے، رغبت فی دولت کریمہ۔ اب آج ہماری رغبت کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ ہم کن چیزوں میں رغبت رکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی تصورات ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، وہ قلبی محبت ہماری نجات کے لیے کافی ہے، وہ عملی رغبت اس نظام میں ضروری نہیں ہے۔ اس کو سنجیدگی سے سوچیں، غور کریں کہ معصومین ہم سے کیا طلب کرتے ہیں، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں ہمیں، کس طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر دولت کریمہ نہ ہو اور ہمیشہ فاسد حکومتیں ہوں، ظالم حکومتیں ہوں، طاغوت حکومتیں ہوں، ان کے سائے میں رہنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، جیل ہے۔ کیوں جیل ہے؟ اس لیے کہ جب ایمانی ماحول نہیں ہے، جب الہی نظام نہیں ہے، جب تقوی کا ماحول نہیں ہے تو زندان ہے۔ مومن کے لیے دنیا زندان ہے، لیکن ہم چاہیں تو اس زندان سے باہر آ سکتے ہیں، جو معصوم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی رغبت کے ذریعے سے اس نظام سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی جو کچھ آپ کو حاصل ہے، یہ آپ کی رغبت کی وجہ سے آپ کو حاصل ہے۔ اس سے رغبت چھوڑ دو اور الہی نظام میں رغبت بڑھا لو تو آپ کو وہی ملے گا جس میں آپ کی رغبت ہے۔ انسان کے لیے جو مرغوب ہے وہی انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مسائل درپیش ہیں، عالمی مسائل، جو خطے میں ناامنی ہے، اس کے اندر ایک طرح کا یوں کہیں کہ ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے طرفین میں، جیسے عراق کے اندر ہے، سوریہ کے اندر ہے، وہ یمن، 3 مر کے اس وقت زیادہ جو ہو رہے ہیں، ہر 3 جگہ پر صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے، عراق میں بھی، سوریہ میں بھی اور یمن میں بھی۔
اللہ کو علم ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، کیوں ایسے ہے کہ بارہا فیصلہ کن مرحلے کی طرف پہنچ کر پھر یہ پیچیدہ حالت پھر ایجاد ہو جاتی ہے۔ ظاہری حالات کے مطابق چونکہ ایک ہی نقشہ ہے تینوں جگہ پر، عراق میں، سوریہ میں تو ایک ہی گروہ ہے داعش، اور اس کے پیچھے شیطانی ممالک عربی و غربی و عبری مثلث موجود ہے۔ یمن میں بھی وہی اصل داستان وہی ہے۔ یمن کے واقعہ کے لیے میں ایک نقطہ عرض کر دوں مومنین کی خدمت میں کہ گزشتہ 1 یا 2 سال پہلے عرض کیا تھا حال موجودہ حالات کے تناظر میں کہ آئندہ ہونے والا معرکہ ایک ایسا معرکہ ہوگا جس میں سعودی عرب میدان میں آئے گا۔ یاد ہوگا بعض مومنین کو اگر انہوں نے اس وقت سنا ہو یا پڑھا ہو اس کو، کہ سعودی عرب میدان میں آئے گا، اور وہ بھی ایران کے مقابلے میں، کہ میدان جنگ ممکن ہے باہر ہو کسی اور جگہ ہو، اور وہ ہو گیا شروع سوریہ بھی اور یمن بھی۔ لیکن اب آگے مسئلہ بڑھ سکتا ہے کہ یمن در حقیقت سعودی فوج کی ٹریننگ کی جنگ ہے، آل سعود کی فوج جس نے کبھی جنگ نہیں لڑی، جب سے بنی ہے جنگ نہیں لڑی۔ جنگ کے لیے وہ ڈیپوٹیشن پہ فوج بلاتے ہیں، پاکستانی فوج، بنگلہ دیشی فوج، دیگر مصری فوج، جنگ کے لیے وہ فوج ہوتی ہے۔ ان کے شہزادے جنگ کے لیے نہیں بنائے گئے، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ناکارہ ترین فوج ہے دنیا کی، جو فوج نہیں کہلائی جا سکتی۔ حتیٰ پاکستانی بعض ماہرین، پاکستانی فوجی سینئرز کے افسر جرنیلوں نے سعودی فوج کے بارے میں اپنے تبصرے لکھے، اخباروں میں آئے ہیں، پڑھے ہوں گے آپ نے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ نہ جنگ کے لیے بنے ہیں، نہ جنگ کرتے ہیں، نہ جنگ جانتے ہیں، لیکن جنگ ان سے کرانی ہے، پراکسی وار کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کسی کی جنگ انہوں نے لڑنی ہے، وہ جنگ جو اصل کسی اور کی ہے لیکن لڑنی انہوں نے ہے۔ جیسے پاکستان میں عرصے سے یہ بحث جاری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی ہے یا کسی اور کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی ہے ہماری، کچھ کہتے ہیں نہیں کسی کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ جیسے افغانستان میں امریکہ کی جنگ تھی جو ہم نے لڑی۔ اسی طرح آیا سعودی عرب اپنی جنگ لڑ رہا ہے یا کسی کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کسی کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی اور کی جنگ تھی اور اس کو لڑنی ہے ابھی اپنی بقا کے لیے، ورنہ یہ باقی نہیں رہے گا یہ نظام آل سعود کا۔ 2 راہیں ان کے سامنے ہیں کہ یا یہ پراکسی جنگ لڑیں یا پھر ڈیموکریسی کے لیے سعودی عرب تیار ہو جائے، جمہوری نظام کے لیے، جیسا دوسرے ملکوں میں، عرب ملکوں کے اندر تحریکیں چلیں، سعودیہ بھی تیار ہو جائے اس کے لیے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس انقلاب سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ آپ یہ جنگ لڑیں جس میں اسرائیل کو تحفظ ملنا ہے۔ اصل جنگ اسرائیل کی ہے، اسرائیل کے پیچھے بھی مغربی طاقتیں ہیں، ان کی جنگ ہے اصل۔ اسرائیل بھی پراکسی وار کرتا ہے، اپنی جنگ نہیں لڑتا۔ اسرائیل مسیحی صہیونیت کی جنگ لڑ رہا ہے، یہودی صہیونیت کرائی کی فوج ہے، مسیحی صہیونیت کی کرائی کی فوج ہے۔ اصل جنگ ان کی ہے، مسیحی صہیونیت کی جنگ ہے، کہ جو پہلے کسی گفتگو میں واضح کر آیا ہوں۔ مسیحی صہیونیت کون سی ہے اور یہودی صہیونیت کون سی ہے؟ ہر جن دنیا میں زیادہ یہودی صہیونیت ہے، لیکن دنیا کی تمام فساد و فتنے مسیحی صہیونیت کی وجہ سے ہیں۔ مسیحی صہیونیت کے آگے جو کرائی کی فوج ہے، یہودی صہیونیت ہے، وہ ناتوان ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ نے یہودی صہیونیت کا پول کھول دیا ہے کہ یہ نہیں ہے اس قابل کہ مقابلہ کر سکیں۔ یہ ضرب حیدری
دریافت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے صہیونی۔ اس لیے نقشہ بدلا گیا کہ اور فوج تیار کی جائے، تکفیری فوج تیار کی جائے۔ صہیونی فوج کافی نہیں ہے، عبری فوج کافی نہیں ہے، صہیونی فوج کا ایک اور لشکر تیار کیا جائے، تکفیری، داعش اور اس کے متصل دیگر حلقے، یہ اس نظام کا حصہ ہیں یہ۔ خوب، اور اسے بڑھا کے آگے پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس میں یمن کا مارکا خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے چھیڑا گیا ہے کہ سعودی فوج کو بھی ٹریننگ ہو جائے کہ یہ، اور ابھی تک نہیں، اب تک ٹریننگ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ انہیں جتنا اکساتے ہیں کہ زمینی فوج اتاریں، یمن کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سارا اپنا بارڈر چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں۔ یمن کے ساتھ جتنا بارڈر ہے سعودی عرب کا، سعودی فوج وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ سارا زور ان کا جنگی جہازوں پر ہے کہ فضائی بمباری کر کے یمن کو تباہ کر رہے ہیں، اور واقعاً ویران کر دیا انہوں نے یمن کو بم برسا کر عوامی آبادی پر۔ یہ تربیت کے لیے بھی نہیں تیار، حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آمادہ کرتے ہیں ان کو، دوسری فوجوں کو۔ مصر سے ابھی تقاضا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو کہ مصر کی فوج سے کے ساتھ ملا کر سعودی فوج کو مثلاً اندر داخل کیا جائے۔ یہ ان کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان سے بلائی گئی فوج انہوں نے نہیں بھیجی، اور مصر سے انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ مصری فوج آئے، اماراتی فوج آئے، فلاں فوج آئے، ان کے ساتھ مل کر یہ جائیں، یہ پھر بھی نہیں جاتے آگے، حتیٰ ٹریننگ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ معلوم ہے انہیں کہ وہاں کیا حشر ہوگا۔ یہ آمادگی اس لیے ہے کہ ایک اور جنگ کی تیاریاں ہیں کہ جو یمن یا سوریہ میں نہیں ہوگی، وہ ممکن ہے خود ڈائریکٹ ہو، کسی واسطے کے بغیر ہو۔ یہ شیطانی نقشے ہیں جو صہیونیوں کے، شیاطین کے بنائے گئے ہیں۔ دنیا اسلام کے لیے یہ فتنے گڑھے گئے ہیں، یہ مکر انہوں نے سوچا ہے، لیکن چونکہ دوسری طرف سے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ مکروا ومکر اللہ، شیطان اگر مکر کرتا ہے تو خدا ان کو اسی مکر میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جنہوں نے داعش کا فتنہ بنایا تھا، آج خود اسی کے اندر خود مبتلا ہو گئے۔ ترکی مجبور ہو گیا ہے اب داعش پر بمباری کرنے کے لیے، جس نے سارے وسائل فراہم کیے تھے، چونکہ جو گندگی اس نے دوسروں کے لیے بنائی تھی خود اس کے اپنے دامن گیر ہو گئی ہے۔ اپنا ملک ناامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ قانون ہے، یہ مکر خدا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے، وہ بندگان خدا کے لیے فتنہ بنائے گا، خود اس فتنے کے اندر غرق ہو جائے گا۔ حالات اس وقت تینوں ممالک کے اندر پیچیدگی کا شکار ہیں۔ کچھ اور مسائل اثر انداز ہو رہے ہیں کہ یہاں خطبے میں جگہ نہیں، میں شاید کسی اور مناسبت سے عرض کروں گا عالمی حالات کے متعلق کہ کیوں یہ گرہ لگ گئی ہے تینوں ملکوں کے اندر۔ عراق میں کہا گیا تھا کہ الانبار جلدی آزاد ہونے والا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ یا سوریہ میں پسپائی شروع ہو گئی تھی، لیکن دونوں طرف سے بالکل ایک گرہ سی لگ گئی ہے۔ یہ یمن میں اسی طرح سے فیصلہ کن صورتحال بن کے پھر تھوڑی اس حالت میں گرہ لگ گئی ہے۔ اس کے کچھ اور عالمی حالات ہیں جن کی وجوہات سے یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اہم ایک موضوع جو ہفتہ یا آئندہ یا اسی آنے والے اس میں آ رہا ہے 2 دن بعد شاید، آج کیا تاریخ ہے؟ 4 ہے، 6 ستمبر پاکستان کے لیے ایک اہم دن گنا جاتا ہے۔ پہلے چھٹی ہوتی تھی، لوگوں کو یاد ہوتا تھا، اب چھٹی ختم کر دی گئی ہے، یاد بھی نہیں ہے کہ 6 ستمبر، پہلے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتا تھا 6 ستمبر، چونکہ اس دن سکول بند ہوتے تھے۔ اب چھٹی کینسل کر دی گئی ہے، انہیں نہیں پتا، چونکہ جتنے ایام ہیں وہ چھٹیوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ جیسے یوم اقبال ہے، یوم قائد اعظم ہے، ہمارے بچوں کو قائد اعظم صرف اس حد تک یاد ہے کہ ان کی ڈے پر چھٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے بچوں کا قائد اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے، علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ پوچھیں قائد اعظم کون تھے، کہتے ہیں وہ تھے جن کی وفات پر چھٹی ہوتی ہے۔
علامہ اقبال کون تھے؟ یہ وہی علامہ اقبال ہیں جن کے اقبال ڈے پر چھٹی ہوتی ہے، ایک چھٹی ہوتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے. بس اس حد تک ہمارے بچوں کو اس انگلش تعلیم نے اپنے بزرگوں سے آشنا رہنے دیا ہے. 6 ستمبر وہ واقعاً اہم دن ہے پاکستان کے لیے. یوم دفاع اس کا نام رکھا گیا تھا اور پھر سرے سے دفاع کیا ہی نہیں گیا، ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی، چھٹی بھی کینسل کر دی، دفاع کی بھی ضرورت نہیں سمجھی. ملک دوبارہ آج ستمبر ہے اور اس وقت پاکستانی سرحدوں پر جو کشیدگی ہے، جو مشکلات ہیں، اوج پہ پہنچ گئی ہیں، چونکہ اندرونی طور پر پاکستان کمزور ہے، کمزور کر دیا گیا ہے جان بوجھ کر، اور اس کمزوری کا سب کو احساس ہے. ہر شعبہ ضعیف ہے، معیشت ضعیف ہے، کمزور ہے، اور سیاست کمزور ہے، ہر شعبہ ضعف و کمزوری کا شکار ہے. آپ اسی سے توجہ کر لیں کہ یہ 6 ستمبر جس کی یوم دفاع مناتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے وطن کا افواج نے دفاع کیا، پاکستانی افواج نے دفاع کیا، لیکن آج جب پاکستانی سرحد پر خطرہ ہوا تو ہمارے وزیر صاحب فوراً خطرے کے ثبوت لے کے امریکہ گئے کہ یہ دیکھو ہمیں خطرہ ہے. امریکہ کو پیش کیے جا کر ثبوت، برطانیہ کو پیش کیا جا کر ثبوت. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں بہت. اگر آپ کی سرحدوں پہ خطرہ ہے تو دشمن کو بھی خطرے کا احساس ہونا چاہیے، دشمن بھی اسی طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو. کیوں ہم ملک بچانے کے لیے، دفاع کے لیے قوم کے پاس کیوں نہیں لے کر آئے یہی خط؟ اپنی قوم کے پاس لے کر آتے کہ اے قوم، پاکستان کو خطرہ ہے، سرحدوں پہ خطرہ ہے. اور جب قوم مدافع ملک کی بن جائے، اس ملک کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا جس ملک کی مدافع قوم ہو. اس لیے یمن شکست نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ اگر سارے عرب ملک مل کے، سارے غربی ملک مل کے بھی یمن پر حملے کریں، ویران ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، لیکن شکست نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ چونکہ یمن کی قوم یمن کا دفاع کر رہی ہے. جب یمن کی قوم یمن کا دفاع کرے، اس یمن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پاکستان کا دفاع اگر برطانیہ نے کرنا ہے، پاکستان کا دفاع اگر امریکہ نے کرنا ہے، پھر پاکستان کو کوئی بچا نہیں سکتا. کہ جس ملک کے یہ دوست ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. برطانیہ اور امریکہ جیسے دوست جس ملک کے ہوں. اس وقت اندرونی مشکلات پاکستان کی بھی اوج پر ہیں، بیرونی مشکلات بھی ہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ان پر قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا خطرہ سرحدوں پہ جب ہوتا ہے اور فوراً ہم درخواست لے کر امریکہ و برطانیہ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے مزید احساس ضعف و کمزوری کا تاثر ملتا ہے. لیکن قوم کو لا تعلق نہیں رہنا چاہیے. سیاستدانوں کی اپنی دنیا ہے اور باقیوں کی اپنی دنیا ہے، لیکن ملک قوم کا ہوتا ہے اور قوم وارث ملک ہوتی ہے. باقی آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی بولیاں بول کر اڑ کے چلے جاتے ہیں. بقول کسی شاعر کے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ چمن ایسا ہی رہنا ہے، اور بہت سارے آئیں گے بولیاں بول کر اڑ کے چلے جائیں گے. اور ابھی تک ہوا آپ کی زندگیوں میں کتنے آئے بولیاں بول کر، ڈائلاگ بول کر اڑ کے چلے گئے، اور آج ان کی جگہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل مملکت کے وارث قوم ہے، امت ہے، اور امت کے بھی مسائل ہیں، قوم کے بھی اپنے مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کے. ان میں الجھ کر مملکت کے امور سے لا تعلق نہ رہیں. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. یعنی ایوانوں میں، عالمی ایوانوں میں، عالمی تخت میں چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے ذکر وہاں پر ہو رہے ہیں.
وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ دفاع مملکت کے لیے دونوں پہلو کی ضرورت ہے، اندرونی فتنے ختم ہوں اور بیرونی سرحدیں محفوظ ہوں، اور ہر دو کام عوام کی شراکت سے ہو۔ اگر عوام کو لا تعلق رکھ کے یہ کام ہوئے پھر کاذب کام ہیں، پھر نتیجہ دہندہ نہیں ہے۔ عوام کی شراکت سے یہ کام ہو تاکہ ملک اندر بھی محفوظ ہو اور باہر سرحدیں بھی محفوظ ہوں۔ اندرونی طور پر دہشت گردی اور کرپشن کو بتایا گیا ہے کہ یہ دو بڑے فتنے ہیں اور دونوں کے لیے خاتمے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن خوب آئے دن چیف جسٹس صاحب بھی بیان دیتے رہتے ہیں قومی ایکشن پلان کے بارے میں کہ مذاق بنا لیا گیا ہے، فلاں بنا لیا گیا ہے۔ خود عدلیہ کے بیانات پڑھتا ہے آدمی اس دفاع کے بارے میں تو تعجب ہوتا ہے کہ عدلیہ کیا کہہ رہی ہے اور باقی اخبار میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ دہشت گردی، کرپشن بھی ایسا ہی ہے، دہشت گردی بھی، کہ یہ دو عنصر ختم ہوں تو ظاہر ہے ملک میں امن کی فضا ہو سکتی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا کہ قانون ہے کہ آپ فساد یا بیماری یا کسی بھی فتنے کے اسباب ختم کریں۔ اگر اس کے آپ نے نتائج کے خلاف جنگ کی اور اسباب کو نظر انداز کر دیا، یہ فتنہ دوبارہ تازہ دم ہو کے اٹھے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ دہشت گردی کہاں سے پھوٹتی ہے، کہاں سے جنم لیتی ہے، کہاں سے پیدا ہوئی، ان اسباب کو نظر میں رکھا جائے۔ اشارہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، دہشت گردی خصوصاً جو مذہبی طبقے کو دہشت گردی کے میدان میں اتارا گیا ہے اور ان کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، ان کے تعصب سے فائدہ اٹھایا گیا، ان کی نادانی سے فائدہ اٹھایا گیا اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اور آج دہشت گردی کا سارا ہار ان کے گردن میں ڈال دیا گیا کہ فقط یہ طبقہ ذمہ دار ہے دہشت گردی کا۔ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، چونکہ خود تشخیص، اسباب کی تشخیص میں کوئی تھنک ٹینک نہیں نظر آتا جو بیٹھ کر سائنسی اصولوں پر، علمی اصولوں پر مسئلے کا جائزہ لے۔ یہ خلا ہے پاکستان کے اندر۔ دیگر ممالک میں یہ پروجیکٹ یونیورسٹیز کو دیے جاتے ہیں، اسکالرز موجود ہیں، وہ آ کر مثلاً فرض کر لیں اقتصادی بحران اگر پیدا ہو گیا ہے تو بینکوں کو نہیں کہا جاتا کہ بینک اقتصادی بحران کو کنٹرول کریں، چونکہ بینک اجرائی شعبہ ہے اقتصاد کا، تھنک ٹینک کا نام نہیں ہے بینک۔ بینک جب بھی بینک کے حوالے کیا جائے کہ آپ ملکی اقتصاد کو سنواریں، یہ تباہ کر دے گا، بینک خراب کر دے گا کام۔ کون یہ کام کرے؟ اسکالرز، ماہرین، اقتصادیات کے ماہر اسکالرز، وہ بیٹھیں، وہ جائزہ لیں، معاشیات کے ماہرین، معیشت کے ماہرین، وہ بیٹھ کر جائزہ لیں کہ کیا اسباب ہیں، کیوں معیشت ہماری تباہ ہے، نابود ہے، خراب ہے، اور نشاندہی کریں، نشاندہی کر کے پھر وہ سسٹم کو دیں کہ یہ وہ امور ہیں جن پر آپ قابو پائیں، یہ وہ امور ہیں جنہیں آپ پابندی لگائیں، یہ وہ امور ہیں جنہیں تبدیل کریں آپ۔ اسی طرح دفاعی امور ہیں، دفاعی امور بھی اگر آپ سیدھا فرض کریں پولیس کو دے دیں کہ پولیس امن قائم کرے، نہیں کر سکتی جب تک پیچھے اسکالرز بیٹھ کر پولیس کو ایک نقشہ، اسٹریٹجی بنا کے نہ دیں، جب تک اسکالرز بیٹھ کر مطالعہ نہ کریں، اسٹڈی نہ کریں کہ کیوں ملک کے اندر ناامنی ہے، کیوں ملک کے اندر چوری ڈکیتی زیادہ ہے، کیوں ملک کے اندر فساد زیادہ ہے، کیوں ملک کے اندر کرپشن زیادہ ہے، اس کا جائزہ لیں کیوں ہے۔ جب وہ اسباب کی نشاندہی کریں گے، یعنی اس شعبے کا نام ہوتا ہے پیتھولوجی، جس کی کمی ہے اور جس کے بغیر علاج ہو رہا ہے، اور پیتھولوجی کے بغیر علاج یقینی نہیں ہوتا کہ کون سی رگ کاٹ دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے
لوگ جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے یہاں ایک مریض آئے, وہ گئے آپریشن کرانے کے لیے, ان کے اپینڈکس کا آپریشن تھا, اور ساتھ ہی ایک اور مریض تھا, اس کا ہارٹ کا آپریشن تھا, بائی پاس ہونا تھا. تو دونوں بیڈ پہ تھے, ایک کو اور تھیٹر میں لے جانا تھا, دوسرے کو دوسرے تھیٹر میں لے جانا تھا. تو چونکہ دونوں کا آپریشن ہونا ہے, اپینڈکس والے کا دل جا کے آپریشن کر دیا اور دل والے کا اپینڈکس نکال دیا جا کر. یہ ہوا ہے یہاں پر اسپتالوں میں, اور آئے دن ہو بھی رہا ہے. پیتھالوجی اس شعبے کو کہتے ہیں جو امراض کی پہچان کرتا ہے, شناخت کرتا ہے. روزانہ آپ کا سروکار ہے, یا آپ کا یا آپ کے خاندان والوں کا, آپ کوئی بندہ مریض ہوتا ہے, اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فزیشین کے پاس, وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی معائنہ کرواؤ. فوراً آپ لے کر لیبارٹری میں جاتے ہیں, وہاں پر وہ اس کے جسم کا متعلقہ خون لے کے, کوئی چیز لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں. چند دنوں کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے جسم میں پائی گئی ہیں, دیکھی گئی ہیں, پازیٹیو ہیں, نیگیٹو ہیں. اس کے مطابق پھر وہ رپورٹ جاتی ہے دوبارہ فزیشین کے پاس کہ کیا کشف ہوا, پیتھالوجی نے کیا بتایا, نشاندہی کیا کی لیبارٹری نے. پھر وہ دوبارہ دوا تجویز کرتا ہے, اس وقت آپریشن سجیسٹ کرتا ہے, اس وقت میڈیسن تجویز کرتا ہے. پہلے ہی حکیموں کی طرح نبض دیکھتے ہی اس کو پھکی نہیں دے دیتا. یہ پرانا طریقہ تھا کہ آنکھیں دیکھ کے پھکی دے دینا, نبض دیکھ کے پھکی دے دینا, اور اس طرح کے دیگر مسائل. بعض ہیں یا پیر لوگ ہوتے ہیں, قسمت بتانے والے, تقدیر بتانے والے. کسی شخص نے وہ قسمت بتاتا تھا سب کو کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. تو قسمت اپنی پوچھنے کے لیے گیا, جا کر اس نے کہا کہ بتاؤ میری قسمت میں مثلا کتنے بچے ہیں, اور ابھی جو میرا بچہ پیدا ہوگا کون سا ہوگا. اس نے کہا تیری قسمت میں بیٹا لکھا ہوا ہے, اور ان قریب تیرا بیٹا پیدا ہوگا, تجھے خوشی ہوگی. تو اس نے کہا میری قسمت میں کہاں سے بیٹا آ گیا جبکہ میں نے شادی نہیں کی ہے. یہ کیسی تقدیر آپ مجھے بتا رہے ہو کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے تو قسمت میں بیٹا کہاں سے آ گیا. پیروں کی طرح, حکیموں کی طرح نبضیں دیکھ کر بیماری تشخیص دینا غلطی ہے, یہ درست نہیں ہے یہ کام. باقاعدہ علمی اصولوں کی بنیاد پر مملکت کے مسائل حل ہوں, شعبہ قائم کرو پیتھالوجی کا. پیتھالوجی سوشل پیتھالوجی, میڈیکل پیتھالوجی ہے, سوشل پیتھالوجی نہیں ہے, پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے. ایک یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں ایک نشست کے اندر میں نے یہی تجویز, چونکہ وہی موقع تھا مناسب اس تجویز کا کہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی قائم کرو سوشل پیتھالوجی کی. ان کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر, خدا خوش رکھے, انہیں بڑی اچھی علمی شخصیت ہیں, انہوں نے اتفاق کیا. بعد میں پروگرام کے بعد, نشست کے بعد پھر الگ سے ٹائم لیا اور ملے, تو کہنے لگے کہ میں پہلی دفعہ متوجہ ہوا ہوں اور اس نقطے کی طرف, اور یہ بہت اہم ضروری نقطہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یونیورسٹیز کا شعبوں کا جو بیوروکریسی نظام ہے, فیکلٹی قائم کرنا وہ بہت دشوار کام ہے. قیامت آ جائے گی یہ فیکلٹی, قانون اس کا پاس ہوگا, وہاں جائے گی, تصویب ہوگی, فلاں ہوگا, تو پھر جا کر ہم اگر رسمی طور پر کریں تو اتنا عرصہ لگ جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں, ہم غیر رسمی طور پر اس یونیورسٹی میں یہ شعبہ قائم کرتے ہیں یونیورسٹی ٹیچرز کی مدد سے, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. پہلی دفعہ تو ہم نے اصطلاح سنی ہے سوشل پیتھالوجی کی, ضرورت سمجھ گئے ہیں, بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. رسمن قائم کرتی انہوں نے کہا پیچیدہ راستہ ہے بہت, اور مایوسی کا اظہار کیا کہ نہیں ہو سکتی قائم. غیر رسمی طور پر ہو سکتی ہے کہ ہم آپس میں تعاون کر کے, کوآرڈینیشن کر کے اس کو شروع کر سکتے ہیں. اپنی آمادگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ آپ اگر تعاون کریں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. خوب بارکیف ہم نے بھی جو طالب علمانہ, وہ تو ڈاکٹرز, پی ایچ ڈی اسکالر سے واقعاً اہل علم لوگ تھے. اب ہماری کیا حیثیت تھی, ایک طالب علم چھوٹا سا معمولی سا. باہر کے جو طالب علمانہ
ہو سکتا تھا عہد ہم نے بھی کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے پھر غیر رسمی کام کرنا بھی پاکستان میں آسان نہیں ہے، جب بہت سارے اور امور بیچ میں آتے ہیں، یہ ہوا نہیں یہ کام، لیکن اس کی ضرورت ہے، ظاہر ہے حکومتی ضرورت ہے، حکومت یہ شعبہ قائم کرے۔ سوشل پیتھالوجی یونیورسٹی کے اساتذہ، سوشل سائنسز کے ماہرین سائنٹسٹ، سوسائٹی سائنٹسٹ، فزکس کیمسٹری ریاضی کے نہیں، انہیں نہیں پتا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے بھی نہیں، فقط سوشل سائنٹسٹ تلاش کرے اور جو سوسائٹی کو سمجھتے ہیں، جن کا کام ہی سوسائٹی کی نبضیں سمجھنا ہے، درد سمجھنا ہے، ان کو جمع کر کے سوشل پیتھالوجی قائم کریں، اس کے اندر ملک میں موجود خرابیاں، فساد، الجھن، اس کو ان کو موقع دیں، ٹاسک دیں کہ یہ مطالعہ کر کے ہمیں بتائیں کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، پاکستان کی سوسائٹی کیوں نامتوازن و ناپائیدار، اور اس کے اندر کیوں یہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں دہشت گردی پیدا ہوتی ہے، کیوں فرقہ واریت ہوتی ہے، کیوں یہ کام سب ہوتا ہے۔ وہ نشاندہی کریں، مطالعہ کریں اور بتائیں دقت کے ساتھ۔ عزیزان، اگر یہ کام نہیں ہوتا، اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ پاکستانی مزاج بھی نہیں ہے کہ سکالرز کے ذریعے سے کوئی کام ہو۔ سکالرز کا جو گیپ ہے، خلا، وہ خطیبوں نے پر کیا ہوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ شیعہ مذہب کے سکالرز جو آپ کے سامنے ہیں سارے، کبھی ان کی تعلیم پوچھ لیں کتنی تعلیم ہے، یہ جو آپ کو دین سکھاتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، آپ امتحان لیں، دین جو انسانی زندگی کی مشکل ترین فیکلٹی، سب سے پیچیدہ، گہری اور مشکل علم و سائنس ہے، وہ دین ہے، سب سے مشکل علم۔ آپ پوچھیں جو شخص بنام دین آ کر آپ کو خطاب کر رہا ہے، اس کی تعلیم پوچھیں، کوالیفیکیشن پوچھیں کہ بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، کس کے پاس پڑھا ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اسکالرز کی جگہ کون بیٹھا ہوا ہے، کس نے یہ خلا، گیپ بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کی جگہ پر عطائی لوگ بیٹھ جائیں، وکیلوں کی جگہ پر ویسے آڑتی بیٹھ جائیں آ کر، بیرسٹر نہ ہو ویسے پنچایتی لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ ملکی قانونی مسائل حل کرنا شروع کریں، اور ڈاکٹر اور پروفیسرز کی جگہ پر آ جائیں دوسرے آڑتی لوگ آ کے بیٹھ جائیں، تو یہ تباہی ہوگی۔ دین کے مقام پر آ کر ایسا طبقہ بیٹھ جائے، یہ خلا ہے، یہ کمی ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی کام بھی سائنٹیفک مطالعہ کے ذریعے شروع نہیں ہوتا، نہ معیشت کے لیے، نہ ملکی ترقی کے لیے، نہ دفاع کے لیے، نہ کسی اور شعبے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ مثلا کرپشن کے لیے پہلے مطالعہ کریں آپ، کرپشن کی وجوہات، اسباب، جڑیں کیا ہیں، کہاں سے کرپشن شروع ہوئی ہے، تاکہ جڑ کاٹیں جا کر۔ اگر ایک کرپٹ آدمی پکڑ لیا، او جی کرپٹ آدمی پکڑ لیا، فلاں پکڑا گیا، اتنے کروڑ کا گھپلا کیا اس نے، قوم خوش ہو جاتی ہے، ساری کرپشن پاکستان میں صاف ہو گئی۔ ہو سکتا ہے یہ کہ کتنے ڈاکو روز مارے جاتے ہیں، ڈاکہ ختم ہو گیا ہے؟ کتنے ڈاکو، یہ علاقہ گوجرانوالا کا اور شیخو پورہ یہ معروف ہے ڈکیتیوں میں، وہ کتنے ڈاکو یہیں سے پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو کیا خطرہ ٹل گیا ہے؟ ڈاکہ ختم ہو گیا، ڈاکو مر گئے سارے، ڈکیتیاں نہیں ہوں گی ابھی؟ دہشت گردی بھی ایسے ہی ہے، اگر دہشت گرد پکڑے جائیں، مار دیے جائیں، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک دہشت گردی کی جڑیں نہیں کٹیں گی۔ دہشت گردی کی جڑیں وہ پولیس کو نہیں معلوم، وہ فوج کو نہیں معلوم، وہ سکالرز، کون سے سکالرز؟ سوسائٹی سکالرز، سائنٹسٹ جنہوں نے علم پڑھا ہی معاشرے کا علم پڑھا ہے، سوسائٹی کا علم پڑھا ہے۔ انڈسٹری چلانے والوں کو نہیں پتا سوسائٹی کیا ہوتی ہے، انڈسٹریلز کو نہیں پتا، ایک انجینئر کو نہیں پتا سوسائٹی کیا ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کو نہیں پتا سوسائٹی کیا ہوتی ہے۔ اسے پتا ہے بلڈنگ کیا ہوتی ہے، ڈاکٹر کو یہ پتا ہے انسانی باڈی کیا ہوتی ہے۔ یہ میڈیکل پیتھالوجی کروا سکتا ہے لیکن سوشل پیتھالوجی نہیں کرا سکتا۔
اور یوں بھی نہیں کہ کوئی کسی مدرسے کا عربی پڑھا ہوا ہو تو وہ بھی اسکالر بن جائے، سوسائٹی کا وہ بھی سائنٹسٹ بن جائے، نہ. یہ کام، یہ گیپ ہے، یہ خلا ہے. اور اس کے بغیر اگر ایک مریض گیا، اسے کہتے ہیں آپریشن کرانا ہے، اس کا کیا آپریشن ہے، یہ واقعہ میں آپ کو عملاً بتاتا ہوں. یہی ایک عزیز ہیں، یہاں کبھی کبھار حاضر ہوتے ہیں. یہ سنا ہوا واقعہ نہیں ہے، خود ہمارے اپنے عزیزوں کا ایک واقعہ ہے. انہیں ڈاکٹرز نے گئے، چیک کروایا جا کر معائنہ کیے بغیر. نبض دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا جی کہ تمہارے دماغ کے اندر ٹیومر ہے، جوان آدمی کا، اور تمہاری زندگی بالکل ختم ہے، اور جو کوئی وصیتیں ہیں کر دو، اور جو حسرتیں ہیں وہ پوری کر لو کہ یہ ٹیومر قابل علاج نہیں ہے. وہ واقعاً مریض ہو گیا، اتنا پریشان ہوا. اور مشکل یہ بات یہ ہے کہ ماں باپ کا اکلوتا ہے، کوئی اور بھی بہن بھائی اس کا نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیں گے ایسا بچہ جو اکلوتا ہو اور اس کو اس طرح کی بات سنائی جائے تو کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے اوپر. پریشان ہوئے. کافی وقت کے بعد پتہ چلا ہمیں کہ اس طرح کا. تو پوچھا ان سے کہ بھائی یہ کس نے بتایا آپ کو کہ ٹیومر ہے؟ کہا فلاں ڈاکٹر نے بتایا، اس نے بتایا، اس نے بتایا. کسی نے کوئی ٹیسٹ لیا، کوئی معائنہ کیا، کسی نے کوئی آپ کو ایکس رے وغیرہ کروایا؟ کہا نہیں، انہوں نے علامتیں دیکھ کے بتا دیا کہ ٹیومر ہے آپ کے مغز کے اندر اور خطرناک ہے اور پٹنے والا ہے. دوسرے چند دوستوں سے کہا کہ انہیں لے جاؤ کسی اور جگہ پر، جا کر ان کا معائنہ کرواؤ. گئے، جا کر ان کا معائنہ کروایا، وہاں ایم آر آئی کروایا اور جو سائنٹیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی پیتھولوجی، اس مرحلے سے گزرے. انہوں نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کو، صرف یہ ناک بند ہوتا ہے ان کا تو انہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے، باقی انہیں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اپنے بقول کہ یہ رپورٹ لے کر جس میں لکھا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے ان کو، بالکل صحیح سالم اور فٹ ہیں، یہ گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، کہا کہ ہاں بھائی رپورٹ تو بالکل کلیئر ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن ویسے ہی آپ آپریشن کرا لیں مغز کا. کہہ رہے تھے دماغ کا آپریشن کرا لیں آپ اپنا. تو یہ حیران ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب میں کس چیز کا آپریشن کرا لوں جب رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جب کچھ نہیں ہے تو پھر، لیکن ویسے میری مشورہ ہے کہ کرا لیں احتیاطاً آپ، یعنی ڈاکٹر کا بھلا ہو جائے، آپ آپریشن کرا لیں، آپ بچتے ہیں نہ بچیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کام نہ ہو، پیتھولوجی نہ ہو، پیتھولوجی کے بغیر تشخیص دیں، مغز میں ٹیومر نکلے گا جبکہ مغز بالکل ٹھیک ہے. تشخیص دیے جائیں گے کہ کیا فلاں جگہ دہشت گردی کے عناصر ہیں، بھئی نہیں ہے، سالم ہے وہ حصہ، وہاں نہیں ہے دہشت گردی کے روٹس، کہیں اور ہیں، اور وہ پتہ ہے سب کو. لیکن ایک دفعہ یہ کام ہو جائے، سوشل پیتھولوجی صرف دہشت گردی اور کرپشن کے لیے نہیں بلکہ مملکت کی بقا، ترقی کے لیے یہ ضروری ہے. خوب سوشل پیتھولوجی کے لیے سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، سوشل سائنٹسٹ بنانے کے لیے سوشل سائنسز کی ضرورت ہے. سوشل سائنسز سے پاکستانیوں کو ذاتاً نفرت ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوشل سائنسز میں فلسفہ ہے، سب سے بنیادی علم. سوشل سائنسز میں سوشیالوجی ہے، سوشل سائنسز میں سائیکالوجی ہے، متعدد علوم ہیں جو ہیومینٹیز، انسانی علوم جن کو کہا جاتا ہے. عزیزان، اگر ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک، ان کی سوسائٹی پابرجا ہے، ان کی انڈسٹری کی بنیاد پر نہیں ہے. کارخانوں نے ان سوسائٹی کو اتنا مستحکم نہیں کیا، ان کے سوسائٹی کے اصولوں نے ان کو پرامن کیا ہوا ہے. سوشل سائنسز نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے مضبوط و پائیدار بنائیں کہ ہم یہاں سے دوڑے ہوئے کھچے ہوئے چلے جاتے ہیں وہاں پر. دہشت گردی کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے اندر اندرونی طور پر فتنے نہ اٹھیں اور بیرونی طور پر پاکستان محفوظ ہو، کہ اس وقت نہیں ہے. اندرونی کمزوریاں دیکھ کر باہر کا دشمن بھی پاکستان کے بارے میں ناپاک عزائم ظاہر کر رہا ہے. اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، جد. بارہا
یہ نقطہ میں نے اشارہ کیا جوانوں کی خدمت میں. امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ آپ جد اختیار کرو, سنجیدگی اختیار کرو, جو ہماری قوم کے اندر موجود نہیں ہے. جد اختیار کرو, جد. علیکم بالجد. امیر المومنین دعائے کمیل میں اللہ سے دعا بھی یہی مانگتے ہیں, رب حب لی الجد, خدایا جد عطا فرما, سنجیدگی عطا فرما. سنجیدگی کی ضرورت ہے. سنجیدگی یعنی ہر کام کو پہلے سنجش کریں. سنجیدگی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیریس ہو کے بیٹھ جانا, اس طرح سے ہو جانے کو سنجیدگی کہتے ہیں. سنجیدگی فارسی لفظ ہے, سنجیدگی سنجش سے ہے. سنجش یعنی پرکھنا, ٹیسٹ کرنا. پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, سنجش کرو, سنجش کے بعد, پرکھنے کے بعد, تشخیص کے بعد پھر آپ فیصلہ کرو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. سنجش کرو, آپ سنجیدگی پیدا کریں اپنے اندر. سنجیدگی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. ورنہ ہر چیز میڈیا کمیڈی سینٹر بنا ہوا ہے. جتنے ڈوم مراسی پہنڈ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اب مبصر ہیں, آپ کو حالات حاضرہ بتاتے ہیں بیٹھ کر. جگتیں پاکستان کے ٹاک شو ہیں, سنجیدہ ترین شخصیات بٹھا کر علماء پنڈ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں لا کر, باقی شعبوں کے بندے بٹھا کر. ہر چینل نے, اور ان کی تنخواہیں ملینز میں ہیں. یہ پنڈ مراسی ان کو اتنی تنخواہیں جگتوں کی دیتے ہیں, تاکہ چونکہ قوم ہے ہی جگت پسند ساری. کوئی اسکالر دیکھا آپ نے میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا؟ اسکالرز کی جگہ پہ جگت باز بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جن پروگراموں میں, یہ سنجیدہ پروگرام ہے, ٹاک شو سنجیدہ پروگرام ہے. ان کو کیوں جگت بازوں کے ہاتھ میں دیا؟ چونکہ ہم قومی جگت پسند ہیں. مذہب میں بہترین ذاکر خطیب ہمیں کون سا پسند ہے؟ جو جگتیں بہت آ کر بیان کرے, جو گفتگو کرے سنجیدہ. بار بار گھڑی دیکھیں گے, ٹائم ہو گیا, ختم نہیں ہو رہا, ابھی موضوع ہے, خشک ہو گیا ہے زیادہ. چونکہ جگت نہیں آ رہی لہذا ہماری غذا پوری نہیں ہو رہی ہے. ملک کو اس وقت انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے قومی افق پر. اور چونکہ یہ نہیں کرنا ہم نے کہ حکومت یہ کام کرے, کہ خود حکومت کے اندر سنجیدگی کی توقع شاید ابس کام ہے. میں ہمیشہ قوم سے یہ تقاضا کیا ہے, جوانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ ہو معمار. علامہ اقبال آپ کو معمار وطن سمجھتے ہیں, مدافع وطن سمجھتے ہیں. جوان کی خودی اگر بیدار ہو جائے یہ مملکت بچا سکتا ہے. اور اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. کہ مصیبت سے بچنے کے لیے, چونکہ آسمانوں میں تیری بربادیوں کے منصوبے بن چکے ہیں, وہ بن رہے ہیں, ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اور ہر اسلامی ملک کو اور ہر ملت اسلامیہ کو خدا ہر شر و بلا و ظلم سے اور حملے سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, فتنہ تکفیریت کو اپنے بانیوں سمیت نیست و نابود فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین, شیعیان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص یمن میں, سعودی عرب میں, شام میں, لبنان میں, عراق میں, بحرین میں, و بالاخص پاکستان میں, ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ افراد کربلا میں پہنچے جنہوں نے آل رسول کو قتل کیا اور ظلم کیا، اور اس کے بعد بارہا یہ داستان ظلم و ستم تکرار ہوئی، اور اگر ایسے افراد کی جستجو کی جائے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بے تقوی ماں باپ کا اس کے اندر زیادہ دخل ہے۔ لقمہ حرام بے تقوی ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کو لقمہ حرام کھلایا جاتا ہے، تغذیہ کیا جاتا ہے انہیں، اور لقمہ حرام انسان کو واعظ و نصیحت نہیں سننے دیتا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور بارہا کوشش کی لشکر عمر سعد کو نصیحت کرنے کی، لیکن ہر دفعہ وہ شور شرابہ غل گپاڑا کر کے امام علیہ السلام کی آواز نہ سنتے تھے اور نہ سننے دیتے تھے، دوسروں کو مانع و رکاوٹ بنتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ حاضر نہیں ہیں سننے کے لیے کسی صورت میں بھی، تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آپ کیوں میری بات نہیں سنتے اور نصیحت پر کان نہیں دھرتے، آپ کے نفوس کیوں تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، اور لقمہ حرام یہ اثر کرتا ہے۔ بے تقوی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، ماں باپ بے تقوی ماں باپ لقمہ حرام اولاد کو کھلاتے ہیں، نگاہیں ان کی ناپاک بنا دیتے ہیں، حیا بچوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ شرم جیسا گوہر جو خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور کسی موجود کو خدا نے شرمیلا نہیں بنایا، شرمناک انسان کو بنایا ہے کہ شرم آئے اس کو۔ بعض اوقات انسان کو نہیں آتی شرم اس وجہ سے کہ بے تقوی انسان ہے، اور بے تقوی گھر میں رہا ہے، جس وجہ سے اس میں حیا و شرم ختم ہو گئی ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے، انداز زندگی الہی ہو، خدائی ہو، ربانی ہو، نورانی ہو، دینی ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ تمام زندگی کے امور و معاملات میں، نجی معاملات، خاندانی معاملات، کاروباری معاملات، گزشتہ آیت کی طرح تقابل ہے با تقوی اور بے تقوی انسانوں کی عاقبت کا، آخرت کا و انجام کا، کہ با تقوی جب آخرت میں جائے گا کیسے جائے گا، اور بے تقوی انسان جب آخرت میں جائے گا وہ کس طرح سے جائے گا۔ متقی کے مقابلے میں قرآن کریم نے متعدد عناوین استعمال کیے ہیں۔ متقی کے مقابلے میں منافق بھی ہے، متقی کے بالمقابل کافر بھی ہے، متقی کے بالمقابل فاسق ہے، متقی کے بالمقابل فاجر ہے، اور سورہ مریم میں متقی کے بالمقابل حالت و صفت و عنوان مجرم ہے۔ انسان یا متقی انسان ہے یا مجرم انسان ہے، درمیان میں کوئی برزخی حالت نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ با تقوی بھی نہیں ہے لیکن مجرم بھی نہیں ہے، جیسا ہم بعض انسانوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ اتنا باعمل، اتنا پابند، اتنا پاکیزہ مومن بھی نہیں ہے، لیکن کوئی خراب آدمی بھی نہیں ہے، فاسق فاجر بھی نہیں ہے۔ برزخی حالت ہم ایجاد کرتے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں نا، تقوی اور تقوی کے پہلے عرض کیا ہوا ہے آپ کی خدمت میں، تقوی اور اس کے مقابلے میں ہے تغوی، طغیان، طاغی، طاغوت۔ انسان یا متقی ہے یا طاغی ہے یا طاغوت ہے، یا با تقوی ہے یا با تغوی ہے۔
برزخی حالت نہیں ہے کہ نہ طاغوت ہو اور نہ با تقوا ہو، ایک حالت ہے اس کی۔ یہاں پر متقی کے مقابلے میں مجرمین کا ذکر ہے کہ دونوں کو محشر میں بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے۔ با تقوا انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، بے تقوا انسان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا۔ کس طرح سے جائے گا؟ سورہ مبارکہ مریم میں ان کا ذکر یہ ہے کہ آیات ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، یہ مضمون ایک ہی ہے، سیاق پورا ایک ہی چل رہا ہے، لیکن ساری آیات یہاں نہیں پڑھیں گے۔ آیا 84 میں ہے، 83 میں ہے، الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کفار کی طرف شیاطین کو ارسال کیا ہے، شیاطین بھیجے ہیں کافروں کی طرف۔ عام ایک محاورہ ہر زبان میں، انہی کی بنیاد پر انسان کو صلہ ملے گا، جزا و سزا ہوگی، انہی کی بنیاد پر انسان کو جانچا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، خود تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ تقوی کسبی چیز ہے، پیدائشی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تقوی لے کر نہیں آتا، تقوی کی صلاحیت الہام، قرآن کریم کے بقول الہام، استعداد، گنجائش لے کر آتا ہے، لیکن خود تقوی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب پیدا ہوتا ہے تو فاسق و فاجر بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن الہام لے کر پیدا ہوتا ہے، صلاحیت و استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو نہ با تقوی بنایا ہے نہ فاجر، صلاحیت رکھ دی ہے، رجحان رکھ دیا ہے تقوی کی جانب بھی اور فسق و فجور کی جانب بھی۔ انسان نے خود اس رجحان میں سے ایک کو چننا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ آیا فسق و فجور کے رجحان کو انتخاب کر کے راہ فسق و فجور پہ چلے گا، یا تقوی کے رجحان کو انتخاب کر کے اپنی زندگی کو بے انداز تقوی بنائے گا؟ پس تقوی کسبی چیز ہے، رجحان الہی ہے، لیکن تقوی ایجاد کرنا اپنی زندگی میں، یہ طرز حاصل کرنا کسبی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے انسان کو۔ اور قرآن کریم میں اس کے حصول کے ذریعے متعارف کروائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ کیسے انسان صفت تقوی و مقام تقوی و طرز تقوی و حالت و انداز تقوی کا اپنا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے ذکر کو کئی فصلوں میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک فصل ہے متقین کا مقام۔ اگر کوئی با تقوی ہو جائے، مقام تقوی پہ فائز ہو جائے، متقی بن جائے، اسے کیا حاصل ہوگا، اور اگر با تقوی نہ بنا، متقی نہ بنا، وہ کس چیز سے محروم رہے گا۔ متعدد آیات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں گزشتہ خطبات میں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مریم کی آیا 85 ذکر کرنی ہے، جس میں متقین کا مقام یا متقین کے مقام کا ایک پہلو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ مریم میں بھی معاشرتی و معاشی معاملات، سیاسی معاملات، تعلقات، دوستیاں، کاروبار، سب تقوی کے ساتھ متصل ہو، طرز تقوی ہو، انداز تقوی ہو۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ پیدائشی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان با تقوی پیدا ہوتا ہے اور آخر تک تقوی اپنے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی کسبی چیز ہے، اور
یہ بہت اہم نقطہ ہے سب کے لیے کہ آپ پہلے سے یہ آگاہی حاصل کر لیں کون سی چیزیں پیدائشی طور پر ہمیں عطا ہو گئی ہیں اور کون سی ہم نے خود پیدا ہونے کے بعد حاصل کرنی ہیں. انہیں کسبی کہا جاتا ہے، کسب کرنا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اپناتا ہے، بناتا ہے، جو صفات اپنے اندر ایجاد کرتا ہے. لہا ما کسبت. کسبی امور میں اکثر جو کمالات ہیں، فضائل ہیں انسان کے، خوبیاں کسبی ہیں، پیدائشی نہیں ہیں. جو چیز پیدائشی ہے وہ قابل فخر نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے. جیسے رنگت ہے انسان کی پیدائشی ہے، بس انسانوں کو جانچنے میں پرکھنے میں رنگت نہیں دیکھی جائے گی، کالا گورا نہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، چونکہ پیدائشی ہے. نظام خلقت میں اسے یہ رنگ مل گیا ہے، اس نے کسب نہیں کیا، اس نے خود حاصل نہیں کیا تاکہ اس کا صلہ دیا جائے. اسی طرح نسب ہے، آپ کسی بھی خاندان میں پیدا ہو گئے، پیدائشی صفت ہے، اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہو آپ. کسبی چیزیں انسان کا سرمایہ ہیں جو انسان نے خود حاصل کی ہیں. جلد، رنگ، قد، نسب، یہ چیزیں جیسی بھی ہوں، خوشحال کنندہ ہوں یا ناگوار، یہ انسان کا سرمایہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے. الہی نظام میں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے حاصل کیا خود تگ و دو کر کے، کوشش کر کے، جن صفات کو اپنایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام امور میں، اور زندگی کی اساس تقوی قرار دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام مقرر کیا ہے جس کی اساس تقوی پر ہے، بنیاد تقوی پر ہے. خاندان با تقوی ہو، ماں باپ با تقوی ہوں تاکہ اولاد با تقوی ہو. اگر یہ اہم نقطہ ماں باپ سے ترک ہو جائے، غفلت برتیں، بے تقوی والدین ہو جائیں، ان کے بے تقوی ہونے کا سب سے پہلا اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہے، اور اسی طرح نسلوں کے اندر بے تقوی ہونے کا اثر جاری رہتا ہے. ایسے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں جہاں ایک خاندان بے تقوی ہوا، ماں باپ بے تقوی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی نسلیں بے تقوی ہوئیں، اور بے تقوی ہونے کے نتیجے میں انہوں نے تباہی برپا کی، نقصان پہنچایا، دین کو نقصان پہنچایا، امت کو نقصان پہنچایا، سرمایہ دین کو
نقصان پہنچایا۔ قاتلین کربلا ایسے ہی بے تقوی انسانوں کی اولاد تھی جس کے نتیجے میں وہ یہاں تک آ پہنچے۔ ان میں سے معروف خاندانوں کے